روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے ارادے سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل سننے سے پہلے آپ علماء کرام سے بارہا سنتے آئے ہیں، نماز زمین پر فرض ہوئی ہے یا آسمان پر؟ بتائیے، نماز کہاں فرض ہوئی ہے؟ کب؟ کون سے مہینے میں؟ رجب کے مہینے میں 27ویں شب معراج۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد فرمایا۔ سبحان اللہ، رب نے انہیں انعامات و اکرامات سے نوازا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے عرض کی مولا تعالیٰ تو نے تو مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، میری امت کے لیے بھی کوئی ایسا تحفہ دے جو تیرے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے تحفے میں نماز عطا فرمائی۔ بڑی تفصیل ہے، میں تفصیل میں اپنے مقصد پر آنے کے لیے یہ میں نے چھیڑا ہے۔ ہاں، تو یہ نماز عطا فرمائی ہم اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا نمازی اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، رب آپ کو سلام پیش فرماتا ہے اور فرماتا ہے بندہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لیتا ہے، کہتا اللہ اکبر، تو رب فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی بھی ہے، ہاں حدیث قدسی بھی ہے، رب فرماتا ہے کہ اے محبوب میں اپنے اور اپنے بندے کے بیچ کے سارے حجابات کو اٹھا دیتا ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہے، مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے اب ہاتھ باندھا ہے۔ اور اللہ اکبر اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تحریم آیا ہے حرمت سے، حرام سے، یعنی تکبیر تحریمہ کو تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے جیسے ہی ہم رکعت باندھ لیتے دنیاوی سارے کام حرام ہو گئے، اب آپ گفتگو نہیں کر سکتے، آپ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، حرام ہے، کھانا پینا حرام ہو گیا، ساری چیزیں دنیاوی ساری چیزیں حرام ہو گئی، اسی لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ جیسے ہی آپ نے باندھی اور اللہ فرماتا ہے میں سارے حجابات کو اپنے اور بندے کے بیچ میں جتنے حجابات ہیں، پردے ہیں، ہٹا دیتا ہوں۔ اور پھر بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے سبحان اللہ اور کہتا ہے الحمد، بندہ عرض کرتا ہے الحمد، رب فرماتا ہے میرے بندے کس کے لیے حمد؟ حمد کا معنی تعریف، میں آگے بتاؤں گا الحمد کا کیا معنی ہے اور اس میں الف لام کون سا ہے، اس کا کیا مفہوم کا، بڑی تفصیل ہے۔ اگر مجھے اس سے فرصت ملے فضیلت بیان کرنے سے تو میں بیان کروں گا کہ جب بندہ الحمد کہتا ہے تو رب فرماتا ہے ہم تعریف، بندہ کہتا ہے سب تعریف ہے، رب فرماتا ہے میرے بندے سب تعریف ہے کس کے لیے؟ پھر بندہ کہتا ہے للہ، اللہ کے لیے، سبحان اللہ، اللہ کے لیے۔ دیکھیے کس طرح سے بندہ اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر، بندہ عرض کرتا ہے الحمد، رب فرماتا ہے کس کے لیے حمد؟
بندہ عرض کرتا ہے للہ، اللہ کے لیے حمد. پھر رب فرماتا ہے کون اللہ؟ بندہ عرض کرتا ہے رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. سبحان اللہ وہ اللہ جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، پالن ہار ہے. وہ رب العالمین، وہ اس کے لیے سب تعریفیں ہیں، اس اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے. پھر رب فرماتا ہے اے میرے بندے کون رب العالمین؟ بندہ عرض کرتا ہے الرحمن، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے، وہ رب العالمین. سبحان اللہ اور پھر رب فرماتا ہے میرے بندے کون رحمان کون رحیم؟ بندہ ادھر سے عرض کرتا ہے مولا مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، جو اجر و ثواب دینے کا مالک ہے، یوم جزا کا جو مالک ہے وہ رحمان وہ رحیم. پھر رب فرماتا ہے کون یوم جزا کا مالک ہے، وہ کون ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے یا عبدی انا مالک یوم الدین، اے میرے بندے میں ہی یوم جزا کا مالک ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب العالمین ہوں، اور میں ہی مالک یوم الدین بھی ہوں، میں ہی رحمان ہوں، میں ہی رحیم ہوں. جب تو ان ساری باتوں کا اقرار کرتا ہے اے میرے بندے، جب تو مجھے اپنا خدا مان رہا ہے، پالنہار مان رہا ہے، مجھے کو تو رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، اور جزا کے دن کا مالک بھی میں ہی ہوں، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے مولا نہ مجھے جاہ و حشمت چاہیے، نہ ہی مجھے تخت و تاج چاہیے، نہ ہی مجھے مال و دولت کی مجھے خواہش ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ بس مجھے سیدھے راستے پر چلا، سبحان اللہ سبحان اللہ بس مجھے سیدھے راستے پر چلا. رب فرماتا ہے کون سا سیدھا راستہ؟ دنیا میں تو بہت ساری قومیں ہوں گے، وہ ساری قومیں کہیں گے ہمارا سیدھا راستہ ہے آؤ. ادھر وہابی بھی کہیں گے ہمارا سیدھا راستہ آؤ، دیوبندی بھی کہیں گے سیدھا راستہ ہمارا ہے، اہل حدیث کہیں گے ہمارا ہے سیدھا راستہ. بے شمار قومیں فرقے ہوں گے، ہر فرقہ والا یہ کہتا ہوگا کہ ہمارا سیدھا راستہ ہے. تو کون سا سیدھا راستہ مانگتا ہے؟ کون سا سیدھا راستہ چاہتا ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار عالم وہ سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام و اکرام فرمایا، سبحان اللہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنا انعام و اکرام فرمایا. رب فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو اپنے ان چنندہ بندوں میں شمار کر لیا. میں نے اپنے اس بندے کو ان بندوں میں شمار کر لیا، اور ان بندوں کے ساتھ میں نے ان کو شریک کر لیا جن پر میں نے اپنا انعام و اکرام نازل کیا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر میں نے انعام کیا یعنی نبیوں کی جماعت میں، رسولوں کی جماعت میں، صالحین شہداء اولیاء اکرام کی جماعت میں نے اس کو شامل کر لیا، ان کے ساتھ میں نے انہیں کر دیا. وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھی ان کے ساتھی ہیں، میرے اس بندے کے کتنے اچھے ساتھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ بندہ عرض کرتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، مت چلا. رب فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ کر دیا، ان سارے گمراہ لوگوں سے میں نے اپنے بندے کو بچا لیا. اور جب آخر میں کہتا ہے آمین،
سارے فرشتے اس کے آمین میں شریک ہوتے ہیں سبحان اللہ اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے جب نماز پڑھو تو ہلکی آواز سے آمین کہو. مفسرین فرماتے ہیں جب بندہ آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، البتہ فرشتوں کی آمین کی آواز ان کو سنائی نہیں دیتی. اس لیے جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو ہلکی آواز سے آمین کہے تاکہ فرشتوں کی پیروی ہو جائے، موافقت اور مطابقت ہو جائے. اس لیے کہ فرشتے بھی ہلکی آواز سے ہی آمین کہتے ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتی ہے. اس لیے امام کو بھی چاہیے کہ جب وَلَضَّالِّينَ کہے تو ہلکی آواز سے آمین کہے، مقتدی بھی ہلکی آواز سے ہی آمین کہے. جیسے کہ اہل حدیث بڑی زور سے پوری مسجد گونج اڑتی ہے، آمین. ہلکی آواز سے آمین کہنا سنت ہے. وَلَضَّالِّينَ کہنے پر بلند آواز سے آمین کہنا یہ حدیث کے خلاف ہے اور فرشتوں کی مخالفت ہے. فرشتوں کی مخالفت ہے. تو یہ سورہ فاتحہ ہی میں بندہ اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے. کس طریقے سے ہم کلامی کا اس میں شرف حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ تمام علوم کا خزینہ ہے. جس قدر بھی قرآن میں علوم موجود ہیں وہ سارے علم سورہ فاتحہ میں اللہ نے مضمر فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اور بھی بہت سی فضیلت اس کی آئی ہے. سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. سب تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں تو پڑھنا واجب، سنت اور وتر کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب. سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. پھر یہ خصوصیت کسی دوسری سورت کو حاصل نہیں ہے. ہاں، سورہ فاتحہ کو اب کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، سورت کا ملانا واجب ہے. کوئی بھی سورت آپ ملا لو وہ واجب ادا ہو جائے گا. لیکن سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر کے آپ نماز پڑھو تو اس واجب کا جو چھوڑنے کا جو خمیازہ ہے وہ دوسری سورت اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی، دوسری سورت نہیں کر سکتی. اس لیے سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب اور سنت اور وتر کی ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، سورہ فاتحہ پڑھنا، تو اسے اگر یاد نہ آیا تو کیا کرے؟ تو حکم یہ ہے کہ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا. آخر میں سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ واجب کے ترک سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ نماز کے واجبات میں سے بھی ہے. یاد رکھیے، سورہ فاتحہ نماز کے واجبات میں سے ہے پڑھنا سورہ فاتحہ کا. اور نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب ترک ہوتا ہے تو تب نماز میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اگر بھول گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنے پر ہی اس کی نماز پوری ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں سجدہ سہو کرے گا تو پھر اس کے ذمے نماز ایسے ہی واجب رہے گی. ہاں، امام کے پیچھے جب امام قرأت کر رہے ہو تو اس کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ کا پڑھنا حرام ہے. اس لیے یہ قرآن کا حکم ہے، اذا قرئ القرآن فانصتوا، جب قرآن شریف پڑھا جائے تو چپ رہو اور خاموشی سے سنو. اور حدیث شریف میں بھی فقہاء اکرام کا قول بھی، قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. جب امام پڑھنے لگے سورہ فاتحہ
تو پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ جہری نماز جس میں امام صاحب بلند آواز سے پڑھتے ہیں اس نماز کو جہری نماز کہتے ہیں۔ سری نماز جس میں امام صاحب جو ہے ہلکی آواز سے قرأت کرتے ہیں۔ جہری نماز فجر کی نماز ہے، مغرب کی ہے اور عشاء کی، یہ 3 نمازیں جہری نماز کہلاتی ہے۔ امام صاحب بلند آواز سے اس میں قرأت کرتے ہیں۔ اور عصر اور ظہر کی جو نمازیں ہیں وہ سری نماز کہلاتی ہے، جس میں امام صاحب ہلکی آواز سے قرآن شریف تلاوت کرتے ہیں۔ چاہے آپ جہری نماز میں امام کے پیچھے ہو یا سری نماز میں ہو، امام صاحب بلند آواز سے پڑھ رہے ہو یا ہلکی آواز سے، مقتدی کو پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی جائز نہیں، کسی اور سورت کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث ہیں، پتہ نہیں وہ ان کے نزدیک کس حدیث سے ثابت ہے۔ اہل حدیثوں کا طریقہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ان کا طریقہ ہے، اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ لہذا ہم حنفیوں کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے قرأت کرنا جائز نہیں ہے، اور باقی دوسرے جو تسبیحات ہیں، ارکان ہیں، امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی ادا کرے گا۔ التحیات ہے، درود ابراہیم وغیرہ سب امام کے ساتھ پڑھے گا۔